ایران میں امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ، ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں نے ہلچل مچا دی۔ ایرانی تجزیہ کاروں نے نہ پھٹنے والے امریکی اور اسرائیلی گولہ بارود کو عالمی پابندیوں کا شکار ملک کے لیے اسٹریٹجک موقع قرار دے دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سخت گیر حلقوں نے امریکی ٹیکنالوجی روس اور چین سمیت امریکہ مخالف ممالک کو فراہم کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ پاسداران انقلاب امریکہ کے کسی بھی ایڈونچر اور کسی بھی بے وقوفی سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار۔ شواہد بتا رہے ہیں امریکہ معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہا، جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کے نائب جعفر اسدی نے ٹرمپ کے بیانات تیل کی قیمتیں کم کرنے کے حربے قرار دے دیے۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے بھی مطمئن نہ ہو سکے، پاکستان کے توسط سے بھجوائی جانے والی نئی تجاویز پر تحفظات کا اظہار۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار کسی صورت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو نہ روکتے تو مشرق وسطی، اسرائیل اور یورپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ایرانی قیادت ماری جا چکی، وہاں کوئی بھی قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کریں۔ صدر ٹرمپ کا مذاکرات کے آئندہ ادوار ٹیلی فون پر ہی مکمل کرنے کا اشارہ۔ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کے دوران قزاقوں کی طرز پر کام کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games, because... برطانوی اڈے سے امریکی سپر سونک B-1 بمبار کے اڑان بھرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ طیارے نے RAF فیئرفورڈ بیس سے ٹیک آف کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے لچک کا دعویٰ۔ ایران نے بحری ناکہ بندی کے خاتمے اور مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی پر آبنۂ ہرمز سے کھولنے کی پیشکش کر دی۔ نئی تجاویز جمعرات کو پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو بھیجی گئیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران آئندہ ہفتے مذاکرات کی بحالی پر بھی آمادہ ہو گیا۔ پاکستان کو ثالث بنا کر اچھی نیت سے مذاکرات کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔ امریکہ پر عدم اعتماد کے باوجود بات چیت کے عمل میں شریک ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور روس کے وزراء خارجہ سے گفتگو۔ خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے دوست ممالک کی کوششوں کا خیر مقدم۔ ٹرمپ انتظامیہ کو دھمکی آمیز لہجہ ترک کرنے کا پیغام۔ ایران نے بندر عباس میں امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے وقت کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ بمباری کے دوران عملہ بھاگنے کے بجائے دفتر میں اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ ایرانی صدر ایک بار پھر پروٹوکول کے بغیر تہران کی سڑکوں پر نظر آئے۔ خوشی سے سرشار شہریوں نے صدر کو گلے لگا لیا۔ صدر پزشکیان کا تہران میں ایمرجنسی روم کا دورہ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ غرور میکنم و خوشحالم که تو دهنی به ترامپ زدیم، اما این پایان کار نیست و انتقام باید از رهبرمون گرفته شه، از خون رهبر شهیدمون۔ ایرانی شہریوں نے شہید رہبر کے قتل کا انتقام لینے کا عزم ظاہر کر دیا۔ خطے سے امریکی انخلا اور اسرائیل کی تباہی سے ہی شہید آیت اللہ علی خامنئی کا انتقام پورا ہوگا، ایرانیوں کی رائے۔ چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ناگزیر قرار دے دی۔ اقوام متحدہ میں چینی سفیر فوکونگ کا عارضی جنگ بندی اور نئے حملوں سے متعلق حالیہ بیانات پر اظہار تشویش۔ ایران سے آبنۂ ہرمز کھولنے اور امریکہ سے ایرانی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کویتی ہم منصب شیخ جرا جابل الاحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کا اتفاق۔ کون بنے گا پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا چیمپئن؟ آج رات 8 بجے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کے درمیان گھمسان کا رن پڑے گا۔ پشاور زلمی 9 سال بعد دوسرا ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم۔ پہلی بار PSL کے میدان میں اترنے والی حیدرآباد کنگز مین کے حامیوں نے بھی جیت کی امیدیں لگا لی۔ فائنل کے لیے کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹائٹل جیتنا ہر کھلاڑی کا خواب قرار دے دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مارنس لیبوشین نے بھی جیت کے لیے پورا زور لگانے کا عزم ظاہر کر دیا۔
پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان فائنل سے قبل رنگا رنگ اختتام۔ پی ایس ایل 11 کی فاتح ٹیم کو $10 لاکھ ملیں گے۔ فاتح ٹیم کے لیے انعامی رقم $5 لاکھ، رنر اپ کے لیے $2 لاکھ مقرر۔ پہلی بار فاتح ٹیم کو الگ سے $5 لاکھ کی انعامی رقم بھی دی جائے گی۔ رنر اپ ٹیم کو بھی $3 لاکھ کی اضافی انعامی رقم ملے گی۔ پی ایس ایل کی بہترین پلیئر ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنے والی فرینچائزز کو بھی $2 لاکھ کی رقم ملے گی۔ پی سی بی نے تفصیلات جاری کر دی۔ شائقین کو شام 6 بجے اسٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان کے اقدامات، پی ایس ایل فائنل، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی کھلاڑیوں، شائقین اور دیگر شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ پی ایس ایل 11 کے فائنل کی تیاریوں میں چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس۔ فائنل میچ سے قبل رنگا رنگ اختتامی تقریب کو حتمی شکل دے دی گئی۔ محسن نقوی کا شہریوں کو شام 6 بجے تک اسٹیڈیم پہنچنے کا پیغام۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان فائنل سے قبل رنگا رنگ اختتامی تقریب کی تیاری۔ پی سی بی نے ریہرسل کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ نے پاکستانی F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ F-16 فیلکن طیاروں کا ریڈار سسٹمز جدید بنایا جائے گا۔ $488 ملین کا کانٹریکٹ میری لینڈ کی کمپنی کو دے دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی عارضی جنگ بندی نافذ نہیں، صرف عید کے موقع پر 3 دن کا محدود وقفہ تھا جو اسی وقت ختم ہو گیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔ افغانستان سے متعلق برطانوی خصوصی ایلچی کا بیان لا علمی کا نتیجہ۔ افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال اور اندھا دھند سرحد پار حملوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر جواب دیا۔ افغان طالبان کی چوکیوں اور دہشت گرد ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی کارروائیوں میں شہری ہلاکتوں کے دعوے ناقابل اعتبار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں افغان طالبان کی سول آبادی پر گولہ باری پر قبائلی عوام کا سخت رد عمل۔ سرحد پار سے جاری گولہ باری ناقابل قبول قرار۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ افغان جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ علاج کی بہترین سہولیات پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ عطا تارڑ نے پاکستان کو دنیا میں امن کا علمبردار قرار دے دیا۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، پاکستان اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات کا معرکہ حق میں کامیابی کے 1 سال پر تقریب سے خطاب۔ بھارت کے 8 طیارے گرانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ کہا دشمن 4 گھنٹے بھی پاکستانی جواب برداشت نہ کر سکا اور سیز فائر کے لیے ہاتھ جوڑ لیے۔ بھارت فلمیں بنا لے یا گانے، حقیقت یہ ہے کہ گلبھوشن پاکستان کی حراست میں ہے۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مزار قائد پر پروقار تقریب۔ مختلف جامعات کے طلباء و طالبات، ہندو اور مسیحی برادری سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی پروقار تقریب کا انعقاد۔ 3 ججز کے ٹرانسفر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل۔ جسٹس محسن کیانی کے تبادلے کے بعد جسٹس سردار اعجاز سینئر جج بن گئے۔ تبادلہ ہونے والے جسٹس محسن اختر کیانی پیر سے لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت کریں گے۔ کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ محمود خان اچکزئی نے حزب اختلاف میں اختلافات کی تردید کر دی۔ قدرت نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کو موقع دیا۔ پڑوس میں جنگ ہو رہی تھی، ان حالات میں اپوزیشن نے سیاست نہیں کی۔ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں المناک سانحہ، فائرنگ سے خاتون کا 2 بچوں سمیت قتل۔ گولیاں لگنے سے 8 اور 18 سالہ بیٹیاں زخمی۔ 45 سالہ ملزم نے تحرے قتل کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جامع ابو القاسم نقوی کا تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران تبلیغی اجتماع مؤخر کرنے پر اظہار تشکر۔ اسلام آباد میں جاری اجتماع کے سیکیورٹی انتظامات پر گفتگو۔ منتظمین کا حکومتی تعاون پر وزیر داخلہ کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیٹر بس کے ذریعے میٹرو سے منسلک کرنے کا حکم۔ 17 سے 19 کلومیٹر طویل ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری۔ وزیر اطلاعات سندھ نے ریڈ لائن منصوبہ کراچی کے مستقبل کی شہرگ قرار دے دیا۔ کام دوبارہ شروع ہونے کے بعد 2-3 ماہ کے اندر شہریوں کو واضح بہتری محسوس ہوگی۔ شرجیل میمن کی گفتگو۔
सऊदी वजारत हज उमरा ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के हज करने पर पाबंदी वापस ले ली। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों के हज के लिए जा सकेंगे। यमन के करीब एक और ऑयल टैंकर को यरगमाल बना लिया गया। एमटी यूरेका को शबवा सूबे के करीब से अगवा किया गया। हमलावर जहाज को खलीज अदन की तरफ ले गए। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेटर्स ने भी जहाज पर कब्जे की तस्दीक की। मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार पाकिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी। आज से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद बारिशों से ग्लेशियाई झीलें फट सकती हैं। ऊपर शशपर, भंडर, लोअर हुंजा, इस्तोर और दीगर मकामात को खतरात लाहक। सवात, अपर, चित्राल और दीर में भी सूरत हाल खराब होने का खदशा। इदारों और शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। दादू और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब भी शदीद गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा में भी तपिश बढ़ने की पेशगोई। कराची में आज पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। लीटर यूनाइटेड ने बर्नले एफसी को 3-1 से शिकस्त दे दी। ऑन्टन स्टेक, नो अफाकर और कोलॉर्ट लेवॉन ने गोल स्कोर किए। कराची में बैनुल अक़वामी बुक फेयर ने रौनकें बिखेर दी। दूसरे रोज 2 लाख से जायद अफराद की शिरकत। बच्चों और बड़ों की किताबों में गैर मामूली दिलचस्पी। लाखों रुपए की किताबें फरोख्त हो गईं। कुतुब मेले में रोबो स्पोर्ट्स मुकाबलों ने भी शुरा की तवज्जो समेट ली।